بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو نابینا آدمی ایک راستے پر بادشاہ کی بیوی کے قریب جا کر بیٹھنے لگے، کیونکہ وہ دونوں اس کی سخاوت کو جانتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا کرتا، اے اللہ مجھے اپنے فضل سے رزق عطا فرما، اور دوسرا کہتا، اے اللہ مجھے بادشاہ کی بیوی کے فضل سے رزق عطا فرما۔ بادشاہ کی بیوی ان دونوں کی دعائیں جانتی اور سنتی تھی، چنانچہ وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سوال کیا اسے 2 درم بھیجتی، اور جو اپنے فضل کا سوال کرتا اسے ایک بھینی ہوئی مرغی بھیجتی جس کے پیٹ میں 10 دینار چھپے ہوئے تھے۔ مرغی پالنے والا روزانہ وہ مرغی 2 درم میں اپنے ساتھی کو بیچ دیتا، اور اسے علم ہی نہ تھا کہ مرغی کے پیٹ میں دینار ہیں۔ یہ سلسلہ 10 دن تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس شخص سے پوچھا جو اس کے فضل کا سوال کرتا تھا، کیا ہمارے فضل نے تجھے غنی نہیں کر دیا؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، 10 دنوں میں 100 دینار۔ اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ وہ مرغی تو میں 2 درہم میں اپنے ساتھی کو بیچ دیتا تھا۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو نے ہمارے فضل کا سوال کیا سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے محروم کر دیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا اور غنی کر دیا۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم اور ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا، اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے معتدل وزیر کے پاس۔ ان 2 کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانوں کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں سے سجے ہوئے تھے، دنیا کے زیورات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن بدستور وہ بند تھا۔ وہ زور سے چیختا اور چلایا تھا، لیکن وہاں سے اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے، جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے لکھ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگا جسے وہ ہیرے زور زور سے کہکا لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر مار دیا اور پھر گھستا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری،
کاش تو نے دولت کی حقیقت کو سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ساری ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا، تو اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ اے حکومتی اداروں، بادشاہ کو تلاش کرتے رہو، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر خزانہ معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہوا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں۔ پیغام حکایت: جو لوگوں پر بھروسہ کرے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، جو اپنے مال پر بھروسہ کرے وہ کمی کا شکار ہو جاتا ہے، جو اپنے علم پر بھروسہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اپنی ذات پر بھروسہ کرے وہ تھک جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ نہ ذلیل ہوتا ہے، نہ کمزور ہوتا ہے، اور نہ گمراہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ تھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بھائی اگر آپ کو پوسٹ اچھے لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ، جزاک اللہ بھائی۔